شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے ساتھیوں کا بیان چل رہا ہے. یہ جو قوم کے بڑے لوگ تھے، ملعون کہتے ہیں قوم کے بارسوخ لوگ، بھرے ہوئے، ملامہ نے بھرا یعنی پیسوں سے بھرے ہوئے، جن کے پاس پیسہ بہت. انہوں نے بڑے غرور سے حضرت شعیب اور ان کے ساتھیوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. اے شعیب، ہم تجھے اور تیرے جو ساتھی ہیں، تیرے اوپر جو ایمان لائے ہیں، ان سب کو ہم اپنے گاؤں سے کھدیڑ کر باہر کر دیں گے، گاؤں سے نکال دیں، ورنہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، ہماری ملت میں آ جاؤ. او لتعودن فی ملتنا، ہمارا مذہب جو تم نے چھوڑا ہے اس کے اندر پھر سے لوٹ آؤ، ورنہ ہم اپنے گاؤں سے نکال دیں گے. قال اولو کنا کارہین، ارے بھائی ہم اگر اس مذہب کو نہیں پسند کر رہے ہیں تو ہمیں اس مذہب کو ماننے پر مجبور کیا جائے گا. اور جبر عقل کی ترازو میں کیا وزن رکھتا ہے کہ بھئی آپ کو کسی مذہب کے ماننے پر مجبور کیا جائے. کہتے ہم نہ مانے تو قالا ولو کننا کارہین، تو زبردستی ہمیں وہ مذہب منواؤ گے؟ ہمیں وہ مذہب پسند نہیں تھا، ہم نے چھوڑ دیا. اور قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، ہم تمہارے جس مذہب سے نکلے ہیں اگر ہم پھر اس میں دوبارہ چلے گئے تو در حقیقت ہم اللہ تبارک و تعالی پر افطرا کریں گے، جھوٹ باندھیں گے، اس لیے کہ یہ جو تمہارا مذہب وہ جھوٹا ہے. اگر ہم اس سے پلٹ کر تمہارے مذہب میں آ گئے تو ہم نے در حقیقت اللہ پر جھوٹ باندھا. ایسا ہے. اور کہا علی اللہ توکلنا، تمہارا بھروسہ اپنے اوپر ہے، تم اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہو، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے. یہ ایک دنیا دار، ایک کافر اور ایک مومن کے درمیان فرق ہوتا ہے. وہ کیا بولتا ہے؟ علی اللہ توکلنا، تمہارا بھروسہ تمہاری دکان پر ہے، تمہارا بھروسہ تمہاری جائیداد پر ہے، تمہارا بھروسہ تمہارے علم پر ہے، تمہارا بھروسہ تمہاری پراپرٹی کے اوپر ہے، تمہارا بھروسہ تمہاری طاقت پر ہے. تو تمہارا بھروسہ تمہارے اوپر ہے، لیکن علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ ہمارے اوپر نہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے. اسے کہتے توکل. توکل تو علی اللہ سے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ قوم کیا کرتی تھی؟ پیسے پورے لیتی تھی اور تول کم دیتی تھی، اور اس کو یہ برا نہیں سمجھتے تھے. حضرت شعیب اسی پر تو ان کو تنبیہ کر رہے تھے کہ اللہ نے تمہیں بوجھ کچھ دے رکھا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ پیسہ پورا لے رہے ہو، تول کم دے رہے ہو، تطفیف کر رہے ہو، ڈنڈی مار رہے ہو.
یہ لوگ بول رہے ہیں کہ اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں ڈنڈی مارنے کو نہیں ملے گا، حرام کمانے سے تم رک جاؤ گے، تمہارا دھندا چوپٹ ہو جائے گا۔ ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھتا ہے کہ لکھا یہ ہے کہ دنیا پرستوں کو ہمیشہ دین پر چلنے والوں سے ہمیشہ چڑ رہی ہے، اور یہ دنیا پرست دینداروں سے یہی کہتے ہیں کہ تم تو بہت پچھڑے ہوئے لوگ ہو، گویا انہوں نے دین کو ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھ رکھا ہے، گویا دنیا دار دین کو ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے دنیا پرستوں کا وتیرہ رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ وہ دین کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ کہتے پردہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، مدرسے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ارے سائنس پڑھو، IIT کرو، IAS بنو، یہ سب کرو، خالی مولوی بن کر کے کیا کرو گے؟ ارے یہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، زمین پر بوجھ ہے۔ گویا دنیا داروں نے ہمیشہ دین کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا ہے۔ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم شعیب کے طریقے پر چلو گے تو انکم اذا لخاسرون، تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے تمہارا، یہ دین پر چلو گے تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ نہیں مانے، اور آخر میں وہی ہونا تھا جو ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، عذاب آیا، زلزلہ آ گیا، زلزلہ، اور یہ اپنے گھروں میں جاسمین ہو گئے۔ جاسم کا مطلب ہوتا ہے لزم مکانہ فلم یبرح، اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے وہ ہٹا نہیں، جو کھڑا تھا کھڑا ہی رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا ہی رہ گیا، جو سویا تھا وہ سویا ہی رہ گیا، جس حالت میں جو تھا وہی مر گیا وہ۔ اللہ جسمہ ہے لسق فی الارض، جو کھڑا تھا کھڑا ہی مر گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا ہی مر گیا، جو سویا تھا وہ سوتے ہی مر گیا، کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بہت خطرناک قسم کا زلزلہ تھا، جو جہاں تھا وہاں سے اسے ہٹنے کا موقع نہیں دیا گیا، سب کے سب مر گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی وہ اس طرح مٹا دیے گئے جیسے وہ کل تھے ہی نہیں۔ اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ان کی جگہ سے ہٹنے کا موقع نہیں دیا گیا اور سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے ملت کے اندر لوٹے نہیں تو ہم تم کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم میرے نبی کو اور میرے ماننے والوں کو بستی سے نکالو گے، تمہیں دنیا سے نکال دیتا ہوں۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہم، دنیا سے نکال دیے گئے، کوئی بچا نہیں۔ اللہ، اس کے بعد فتولی عنہم، حضرت شعیب پلٹے، دیکھا کہ سب تباہ ہو گئے، وقال یا قوم، اے میری قوم، کتنا خیر خواہ ہوتا ہے نبی، دیکھو برا بھلا کہتے رہے، انہیں بستی سے نکالنے کی دھمکی دیتے رہے، مارتے پیٹتے رہے، اور جب ان کے اوپر عذاب آیا تو کہہ رہے ہیں لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے تھے، ونصحت لکم، اور خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، یہ جو مستحق عذاب لوگ ہیں ان پر میں افسوس کیسے کروں۔ اللہ اکبر، کیا سمجھے آپ؟ سمجھ میں یہ آیا کہ انسان کی بدبختی کی یہ انتہا ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا مشفق ان پر افسوس نہ کرے، وہ کہے کہ میں ان پر کیوں افسوس کروں۔ نبی جو ہوتا ہے یہ اپنی قوم کا سب سے خیر خواہ ہوتا ہے اور سب سے مشفق ہوتا ہے، اب یہ بولے میں ان کے اوپر کیا افسوس کروں، مطلب یہ ہوا
کہ ان کی بدبختی کی انتہا یہ تھی کہ نبی جو سب سے مشفق ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے اپنی قوم کا، وہ تک کہہ رہا ہے کہ میں ان پر کیوں افسوس کروں؟ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ گویا مبغوزین جو ہوتے ہیں یہ مستحق ترحم نہیں ہوتے، جن کے اوپر اللہ کا غضب آئے وہ رحم کے لائق نہیں ہوتے، نبی بھی ان کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ اللہ۔ پھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون عذاب بیان کیا جا رہا ہے، بہت غور سے سنو، ہاں کوئی بھی اس لپیٹ پہ آ سکتا ہے، لہذا یہ قانون جو اللہ کا ہے، قانون عذاب، قانون عقوبت، یہ نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ کہا گیا کہ کسی بستی میں جب ہم کسی رسول کو بھیجتے ہیں، کسی نبی کو، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، ایک بستی میں ایک نبی بھیجا گیا اور نبی کی بات کو انہوں نے ٹھکرا دیا، نہیں مانا، تو ہم انہیں غریبی میں، پریشانی میں، سختی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، تاکہ یہ اپنے کرتوتوں سے پلٹ آئیں، یہ اللہ کے سامنے عاجزی کریں کہ غلطی ہو گئی میرے رب، اس پریشانی میں جو ہم مبتلا ہوئے ہیں یہ تیرے نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو ہم توبہ کرتے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کی، مصیبت آنے کے بعد بھی، سختی آنے کے بعد بھی۔ اب اللہ کیا کرتا ہے کہ بھئی سختی میں مبتلا کرنے کے بعد یہ لوگ سدھرے نہیں، تو کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ سختی کی جگہ آسانی لے آتا ہے اور ان کے اوپر دولت کی ریل پیل کر دیتا ہے، دولت کی بوچھار ہو جاتی ہے، تو کہنے لگتے ہیں دیکھو پہلے سختی آئی اور اب آسانی آئی، انقلابات ہیں زمانے کے، یہ زمانہ ہے، کبھی سختی، کبھی آسانی، کبھی خوشی اور کبھی غم، یہ سب آتا رہتا ہے، یہ انقلابات ہیں زمانے کے۔ اس کے بعد جب یہ مستی میں چور ہو جاتے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور بھی نہیں ہوتا، اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، پہلے آدمی کو سختی میں مبتلا کیا جاتا ہے، جب وہ سدھرتا نہیں تو اس کے اوپر خوشحالی کا دور دورہ کر دیا جاتا ہے، خوشحالی میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ سختی آتی ہے، زمانہ ہے، خوشحالی آتی ہے، دیکھو سختی ہے، خوشحالی آ گئی، اور اس خوشحالی میں بھی وہ سدھرتا نہیں ہو، عذاب آتا ہے، اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ کیا نکتہ ملا؟ کیا پیغام ملا؟ درس یہ ملا کہ آدمی جب نعمت پائے تو نعمت پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب مصیبت میں مبتلا ہو تو صبر کرے۔ نعمت ملے تو شکر اور مصیبت آئے تو صبر۔ یہ دیکھیے، نعمت ملے تو شکر کرے، اللہ تیرا شکر ہے، اور مصیبت آئے تو صبر کرے۔ اس کی جگہ پر نعمت ملے تو اللہ سے غافل ہو جائے، نعمت ملے تو غرور میں مبتلا ہو جائے، اور مصیبت آئے تو جزا فضا کرے۔ کہتے ہیں پہلی حالت محمود ہے اور دوسری حالت مذموم ہے، پہلی حالت پسندیدہ ہے، دوسری حالت ناپسندیدہ ہے۔ آج دیکھو اللہ نے کتنے پیسے لوگوں کو دے رکھے ہیں، آؤ پیٹ بھر کے کھاؤ، پھر واپس آؤ، پھر پیٹ بھر کر کھاؤ، گھر لے جاؤ، رات بھر لگے رہتے ہیں پیسہ کمانے میں۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، نہیں انہوں نے قرآن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، قرآن ایک نعمت ہے، اس نعمت پر وہ شکر نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ سے غافل ہیں، قرآن سے غافل ہیں، تراویح سے غافل ہیں، قرآن سے غافل ہیں۔ آؤ پیٹ بھر کر کے کھاؤ، گھر لے جاؤ، گھر والوں کو لے کر آؤ، پھر پیٹ بھر کے گھوم پھر کر کے وہی کھانا، گھوم پھر کر کے وہی کھانا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر، نعمت میں غفلت، اللہ سے غفلت، قرآن سے غفلت، یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مرادف ہے، بچتا نہیں پھر آدمی، یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا کہ آسمان سے برکتیں آتی ہیں، آدمی یہ کہتا کہ میری دکان مجھے
میرا پیٹ بھرتی ہے، میری دکان مجھے فائدے دیتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماں کے پیٹ میں تھا تو 9 مہینے تک کس نے غذا مہیا کی، کس نے پالا پوسا. باہر نکلا تو کہتے ہیں کہ میری دکان، میرا مکان، میری نوکری یہ میرا پیٹ بھرتی ہے. جبکہ یہ قاعدہ بتایا گیا ہے کہ برکتیں آسمان سے اترتی ہیں. اصل پیسہ کمانا نہیں، اصل برکتیں ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان سے اور زمین سے ان کے اوپر برکتیں نازل کرتے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر آدمی ایمان اور تقوی والا ہو جائے تو ہم پیسے بہت دیتے ہیں. نہیں، اصل پیسہ نہیں ہے، قرآن بتاتا ہے اصل برکتیں ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَرَكَاتٍ، برکت نہیں برکات، بہت ساری برکتیں ہمیں عطا کرتے ہیں. یہ ایمان اور تقوی کا فائدہ. لیکن جب آدمی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ کرتوتوں کی وجہ سے ہم اسے پکڑ لیتے پھر چھوڑتے نہیں. کہتے ہیں کہ عذاب غفلت کے وقت آتا ہے. افامن اہل القرآن یاتہم باسنا بیاتم وہم نائمون، سوئے ہوئے ہو تب عذاب آ جائے. کیا لوگ اس بات سے معمون ہو گئے؟ اب امین اہل القرآن یاتہم باسنا ضحی وہم یلعبون، چاشت کے وقت جب یہ کھیل رہے ہو تو آدمی جب سویا ہوا ہوتا ہے تو مکمل غفلت میں ہوتا ہے، اور آدمی جب کھیل دیکھ رہا ہوتا ہے، کھیل میں مشغول ہوتا ہے، تب بھی وہ غفلت ہی میں رہتا ہے. اور ان دونوں اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. آدمی سویا ہوا ہو تو عذاب آتا ہے، بچنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور دوسرے کھیل میں مشغول ہو تو پوری توجہ کھیل کے اوپر ہے، غفلت میں ہے، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا تذکرہ ہے. ایک میدان میں ایک وقت معین پر جادوگر بھی جمع ہو گئے اور حضرت موسیٰ کو ان کے مقابل کھڑا کر دیا گیا. اب انہوں نے جب اپنی رسیاں ڈالی تو ایسا لگا جیسے بڑے بڑے سانپ حضرت موسیٰ کی طرف بڑھ رہے ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. پتہ یہ چلا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے دماغ پر بھی، دل پر بھی، اور آدمی کی صحت کے اوپر بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، آپ کا دماغ متاثر تھا، اس طریقے سے آپ کا بدن متاثر تھا. اور پہلے پارے میں بتایا گیا کہ جادو کے ذریعے لوگ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے. تفریق کب ہوتا ہے؟ جب دل خراب ہو جائے ایک دوسرے کے خلاف. تو گویا کہ جادو کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے اور جادو کا اثر دماغ پر بھی ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام نہیں کیے ہوتے تھے، لگتا تھا کہ آپ نے کر لیا ہے، اس کا مطلب دماغ متاثر تھا اور صحت بھی آپ کی خراب ہو گئی تھی. جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے، جادو کا اثر دل پر ہوتا ہے، اور جادو کا اثر بدن کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کی کھلی ہوئی علامت یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر اس مرض کو سمجھ نہیں پاتا. جب معاملہ ایسا آ جائے تو پھر دعا کی طرف متوجہ. اور دعا کا مطلب یہ نہیں کسی بابا کے پاس جاؤ، نہیں، اس کا علاج بتایا گیا. آیت الکرسی پڑھ کر کے پھونکو، اسی طریقے سے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. ہاں ایک سوال ہے کہ کبھی کبھی آدمی پڑھ کر کے دم کرتا ہے مریض کے اوپر لیکن شفا نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں ہم نے پڑھ کر کے آیت الکرسی پھونکا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. کمی تیری ہے. اب تجھے بندوق چلانا نہیں آ رہا تو ٹارگٹ پر کیسے نشانہ لگا سکتا ہے؟ تو مارے گا ادھر لگ جائے گا ادھر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمی تیرے تقوی میں ہے. اگر تیرے اندر ایمان اور تقوی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تو پڑھ کر کے دم کرے اس کا اثر نہ ہو. تو کمی تیرے اندر ہے، تیرے تقوی اور تیرے ایمان کے اندر کمی ہے. آیتوں کا جو اثر ہے وہ اپنی جگہ مسلم. اب دیکھا کہ رسیاں آ رہی ہیں سانپ بن کر کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا القی عصاک، اپنی لاٹھی ڈالو اس کے مقابلے میں. لاٹھی ڈال دیے، ازدا بن گئی وہ، اور جتنے ان کے تام جام تھے سب کو نگل لیا اس ازدے نے. جادوگروں نے فوراً سمجھ لیا. دیکھیں حق واضح ہو گیا ان کے اوپر کہ ہم نے جو پیش کیا تھا وہ جادو تھا، میسمرائز کیا ہم نے دماغ کو، اور موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے. اس لیے کہ وہ پورا جادو سیکھے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہے اور کیا نہیں ہے.
انہوں نے سمجھ لیا کہ موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ کا نبی ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ سجدے میں گرے نا، ایک سجدے نے ان کا پورا ماضی ختم کر دیا۔ ماضی میں جو جو گناہ انہوں نے کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سجدے کی وجہ سے سارا ماضی ان کا ختم کر دیا۔ کتنا رحیم ہے نہیں، سجدہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ سجدے میں گر کر کے دعا مانگو۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ اگلا جمعہ اسلام میں دعا کا تصور یہ رکھ لیتے ہیں، چلے گا؟ ہاں چلا لو۔ تو اب وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس لیے کہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، تو انہوں نے کہا رب العالمین پر ہی ایمان لائے۔ پھر اس کی وضاحت کی کہ رب العالمین کون؟ یہ فرعون نہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، تاکہ اس کو کہیں وہم نہ ہو جائے کہ رب العالمین میں ہوں، گدھا کہیں کا۔ تو قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیتے کہ رب العالمین یہی ہے، بعد میں اس کی تشریح کر رہے رب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لائے، تاکہ وہم میں مبتلا نہ ہو جائے لوگ کہ رب العالمین سے مراد یہ ہے۔ کہا فرعون نے اچھا آمن تم بھی موسیٰ پر ایمان لائے ہو مجھ سے پوچھے بغیر، قبل ان آذن لکم، مجھ سے اجازت کے بغیر؟ یہ مکر ہے تمہارا، بہت بڑی چال ہے حکومت کے خلاف حکومت کے خلاف بہت بڑی چال ہے۔ اور اب کیا کروں گا؟ تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو خلاف سے کاٹ دوں گا، داہنا ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ داہنا پیر، کاٹ کر کے پھر سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے دیکھا کہ موت بالکل سامنے ہے، اب ہمیں بچنا نہیں ہے، کہنے لگے قالوا انا الی ربنا منقلبون، اللہ کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ اور تم جو بدلہ لے رہے ہو، انتقام لے رہے ہو، وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، ہماری غلطی اتنی ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، یہ غلطی ہماری ہے۔ آج پورے مسلمانوں کو اسی غلطی کی سزا دی جا رہی ہے، کیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، بس یہی غلطی ہے ہماری، یہی گناہ ہے ہمارا۔ یہ دیکھو وہی کہہ رہے ہیں، کیا تم ہم سے بدلہ لے رہے ہو، انتقام لے رہے ہو اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں؟ ٹھیک ہے لے لو، تمہیں انتقام لینا ہے تو ہم اپنا ہاتھ پیر کٹوانے کے لیے اور جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے، بہت دل گردہ چاہیے ہاتھ کٹوانے کے لیے، پیر کٹوانے کے لیے۔ تو اب یہاں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک تو صبر کی ضرورت ہے، اور دوسرے اس دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ موت آئے تو اسلام کے اوپر آئے، وہی دعا کر رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے۔ اب یہ پورا پانی ہے نا، اب یہ صبر ہے، اب یہ پورا اڈیل دیا جائے، صبر میں نہا جائیں ہم لوگ، اور صبر میں جب نہا جائیں تو پھر ہمارے ہاتھ پیر کاٹ لیے جائیں، جان لے لے ہماری، ہم کو کیا پرواہ ہے۔ بتا دیا گیا ہے کہ جان چلی جائے مگر ایمان نہ جائے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ کیا کتاب ہے اللہ، اسی کتاب کو ہم لوگ چھوڑ بیٹھے تھے، کتنی حسین کتاب ہے، کتنی شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب سے جڑ جاؤ، اس کتاب کو لوگوں نے مظلوم بنا کر کے رکھ دیا ہے، 5 روپے کا اخبار سمجھ کر پڑھتا ہے، لیکن ایک آیت سمجھ کر نہیں پڑھتا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فقراءۃ آیۃ بتدبر وتفہم خیر من قراءۃ ختمۃ بغیر تدبر وتفہم، ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا پورے قرآن کے ختم کرنے سے بہتر ہے جو سمجھ کر نہ پڑھا جائے۔ ایک آیت کو آپ نے سمجھ لیا تو یہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے اس بات پر کہ پورا قرآن آدمی سن لے، پورا قرآن ختم کر لے۔ یہ ابن قیم کا تفسیر ہے، اس لیے کہ آدمی سمجھے گا نہیں تو ہدایت کیسے ملے گی؟ جب یہ معاملہ ہوا تو جانتے ہیں فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے، یہ
جادوگر جو ایمان لائے ہیں اصل میں ان لوگوں کی سازش ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں. یہ دیکھو یہ الٹا معاملہ ہے. ان کا جملہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ کہہ رہے ہیں ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منھا اہلھا، تاکہ یہاں کے لوگوں کو تم یہاں سے نکال دو. ایک مفسر اس آیت کریمہ پر تفسیرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اتہام المصلح بالمؤامرۃ علی البلد ہی الاسطوانۃ یکررھا الطغاة دائما. کہتے ہیں کہ مصلحین جو دین کا کام کرتے ہیں ان کے اوپر ٹیررسٹ کا الزام لگانا کہ یہ ملک کے خلاف سازش کر رہے، بالمؤامرۃ علی البلد، ملک کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں، یہ اتہام، یہ تہمت مصلحین پر لگائی جاتی ہے. اور کہا ہی الاسطوانۃ التی یکررھا الطغاة دائما، یہی کیسٹ یہ سرکش لوگ ہمیشہ بجاتے رہتے. استوانہ میں نے کیسٹ، یہی کیسٹ بار بار بجاتے رہتے. ہی الاسطوانۃ یکررھا الطغاة دائما، برابر سرکش لوگ، متمرد لوگ، اللہ کی رحمت سے دور لوگ یہی کیسٹ بجاتے رہتے. یہ الاسطوانۃ التی یکررھا الطغاة دائما، یہی کیسٹ بجاتے رہتے. یہ دیکھو ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، یہ بہت بڑا ٹیررسٹ. بہت اچھا تبصرہ کیا ہے مفسر نے. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ ایک بستی تھی، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ایک بستی تھی. اس بستی کا نام تھا ایلا. یہ کہاں ہے ایلا؟ یہ مدین اور تور کے درمیان میں ہے. مدین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا، جہاں ان کی شادی ہوئی تھی، اور تور پہاڑ اور مدین کے درمیان میں یہ بستی ہے جس کا نام ایلا ہے. اور یہ بالکل ساحل سمندر پہ تھی. کانت حاضرۃ البحر، بالکل سمندر کے کنارے تھی. اور ابن زید نے کہا کہ اس بستی کا نام مقنا تھا، میم قاف نون الف، مقنا. یہ کدھر ہے؟ یہ مدین اور ایدونی ایک علاقہ ہے. تو مدین اور ایدونی کے درمیان یہ بستی ہے اور ساحل پر تھی. اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ سرے ساحل رہتے تھے، تو ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا. یہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور بیچتے تھے، کھاتے تھے اور خوب پیسہ کماتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آزمائش کی. کہا کہ ٹھیک ہے تم 6 دن کماؤ، مچھلیاں پکڑو، کام کرو، مگر ایک دن سنیچر کا دن اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لو. کہا کہ ٹھیک ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے. اب 6 دن جب شکار کے لیے جاتے، اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ضرور ہے تاکہ دیکھے کہ تمہارا ایمان کس درجے کا ہے. 6 دن مچھلیاں ساحل سے اس طرح غائب ہو جاتی جیسے گدھے کے سر سے سینگ، کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا مچھلیاں گئیں کہاں. جال وال لے کر جاتے تھے اور مایوس ہو کر کے واپس لوٹ آتے تھے. اب دیکھو مصیبت آئی، انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ پہلے کما رہے تھے تو نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا نا. اب یہ مصیبت آئی تو صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن صبر نہیں کر سکے. اس لیے کہ جب 7ویں دن، جس دن یہ شکار کرنا منع تھا، عبادت کا دن تھا، یوم السبت، سنیچر کا دن، اس دن مچھلیاں بالکل سرے ساحل سے لوٹتی رہتی تھی. ایک بڑی بڑی مچھلی، وہ دیکھتے تھے ان کی زبانیں تر ہو جاتی تھیں تھوک سے اور منہ میں پانی بھر آتا تھا. اتنی بڑی بڑی مچھلیاں. صبر نہیں کر سکے، انہوں نے ڈائریکٹ مچھلیاں نہیں پکڑی، ہیلا اختیار کیا. کیا؟ انہوں نے وہاں سے نالا بنا کر کے بڑے بڑے ہاؤس بنا دیے. اب وہ مچھلیاں ساحل پر جب آتی تو ان کے بنائے ہوئے نالوں سے ہو کر کے ان کے گڑھوں میں آ جاتی. یہ کیا کرتے تھے؟ نالے کو بند کر دیتے تھے تاکہ مچھلیاں ان گڑھوں سے واپس سمندر میں نہ جا سکے. اللہ اکبر، یہ ہیلا اختیار کیا انہوں نے.
تو اب اس بستی میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے، 3 فرقے. فرقۃ اسد، ایک فرقہ جس نے نافرمانی کی، وہ فرقۃ نہت، اور ایک فرقہ جس نے منع کیا، اور وہ فرقۃ سکتت، اور ایک فرقہ ایک گروہ چپ رہا. یہ 3 فرقے یاد رہیں گے. فرقۃ اسد اللہ کی نافرمانی کی، اور فرقۃ نہت انہوں نے روکا، اور فرقۃ سکتت خاموش رہے. وہ اسد، نہت، سکتت، یہ 3 فرقے ہو گئے. یہ ہیلے سے مچھلیاں پکڑنے والے، کچھ دن تک انہوں نے ہیلے کیے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا اور یہ علل اعلان مچھلیاں پکڑنے لگے. سنیچر کے دن لوگوں نے منع کیا، یہ لوگ تھے منع کرنے والے لوگ کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، باز آ جاؤ اس سے. اور ایک فرقہ جو تھا وہ چپ رہا، وہ نہ تو مچھلی پکڑنے کے لیے گیا، نافرمانی نہیں کی، اور نہ روکا نہ نافرمانی کی. تو ایک ہے نافرمانی کرنے والے، اور ایک ہے منع کرنے والے، اور ایک ہے چپ رہنے والے. اور ان چپ رہنے والوں نے نہ تو نافرمانی کی اور نہ روکا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب آ گیا. جانتے ہو انہیں بندر بنا دیا گیا، کہا کہ کونو قردۃ خاسئین. اب یہ بیچارے جو نیک لوگ تھے منع کرنے والے، یہ صبح عبادت وغیرہ کے لیے نکلے تو دیکھا کہ کوئی آدمی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہا ہے، دروازے بند ہیں اور کچھ خو خو کی آوازیں آ رہی ہیں. ٹھہرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی آدمی جال وال لے کر کے باہر نہیں نکل رہا ہے، یہ تو مچھلیاں پکڑنے کا وقت ہے. جب دروازے کھولے گئے تو انسانوں کے بدلے وہاں سے بندر نکل رہے، وہ بندر سور نکل رہے، بندر نکل رہے. اللہ کا عذاب ہے. انہوں نے اللہ کے قانون کی صورت بگاڑی، ہیلا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جزا من جنس العمل کے طور پر ان کی صورتیں بگاڑ دی. تو حرام کمانے کے لیے ہیلا نہیں اختیار کرنا چاہیے. آج رشوت کا نام نذرانہ ہے اور سود کا نام انٹرسٹ ہے. انٹرسٹ مینس فائدہ، رشوت مینس نذرانہ. نذرانہ، یہ نام بدلنے سے اس کی حقیقت تھوڑی بدل جائے. تو یہ سب کے سب بندر بنا دیے گئے. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ ہے. جب اس واقعے کا بیان ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. یہ دیکھیے آیت، دیکھیے بہت عجیب و غریب آیت ہے. تو جب اللہ کا عذاب آیا تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو لوگ برائی سے روک رہے تھے. تو تباہ کون ہوئے؟ ہلاکت. تباہ کون ہوئے؟ جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی، یعنی اسد فہلاکت، یعنی جنہوں نے نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گئے. اچھا، جنہوں نے روکا تھا نہت فنجت، جنہوں نے منع کیا تھا روکا تھا وہ نجات پا گئے. یہ دیکھیں تیسری جو قسم تھی، تیسرا فرقہ، اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا. یہ لوگ چپ رہے تھے، انہوں نے وہ گناہ نہیں کیا لیکن روکا بھی نہیں. اس بارے میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ان کے اوپر بھی عذاب آیا خاموش رہنے کی وجہ سے، یعنی برائی دیکھا انہوں نے روکا نہیں، لہذا یہ بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بچ گئے، لہذا اللہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ خاموش مت بیٹھے رہو، جب برائی دیکھو تنقید ضرور کرو کہ یہ برائی ہے، ورنہ تم بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہو. ان کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا. انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون فلما اتوا عما نهوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. جب عذاب آیا تو اس شکل میں آیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. قردن مانے بندر، جمع قردہ منکیس، بندر بنا دیے گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم. بہت غور سے سنو، یہ کہا گیا کہ اللہ بہت جلدی عذاب دینے والا ہے، جلدی پکڑنے والا ہے، یہ پہلے کہا گیا. اور اس کے بعد کہا گیا وانہ لغفور رحیم، اور بے شک وہ مغفرت کرنے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا. یہاں دیکھو اللہ کی رحمت کو
اور اس کے عذاب کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. پہلے ایک کہا گیا کہ اللہ عذاب دینے والا ہے جلدی، اور ایک ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے. تو مغفرت کو اور عذاب کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آدمی مایوس ہو جاتا. آدمی مایوس ہو جاتا، ارے اللہ تو پکڑنے والا ہے، اللہ سزا دینے والا ہے، اب گناہ ہو گیا اب تو سزا ملنے ہی والی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں عذاب تو دیتا ہوں لیکن غفور الرحیم بھی تو ہوں، مجھ سے معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. تاکہ آدمی مایوس نہ ہو جائے. انک لسریع العقاب، ان ربک لسریع العقاب کے بعد وانہ لغفور الرحیم کہنے کا یہ مطلب ہے تاکہ بندہ سریع العقاب جو اللہ کی صفت ہے اس کو سن کر کے کہیں مایوس نہ ہو جائے. لہذا ترغیب کے بعد ترغیب دی گئی وانہ لغفور الرحیم. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک آدمی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، نام نہیں لیا گیا. لہذا کوئی بات کہی جائے اور آدمی برا ہے تو اس کا نام لیے بغیر اس کی برائی بیان کر دو تاکہ وہ ذلیل نہ ہو. یہ قرآن حکیم کے بیان کا انداز ہے. کہا کہ اسے ایمان دیا گیا تھا، ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، لیکن وہ ان آیتوں سے ایسے نکل گیا جیسے سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کینچلی پڑی ہوتی ہے، وہ سانپ کی کینچلی ہوتی ہے، آدمی ڈر جاتا ہے لیکن وہ سانپ نہیں ہوتا، اس کے بدن کے اوپر جو رہتی ہے کینچلی وہ ہوتی ہے. تو ایسے نکل گیا جیسے سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے، اور کینچلی پڑی رہتی سانپ آگے نکل گیا، تو ایسے ہی نکل گیا وہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تعبیر اختیار فرمائی. اور جیسے وہ ایمان سے نکلا فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. اس کا مطلب یہ ہے جیسے شیطان دیکھتا ہے کہ یہ ادھر ادھر ہوا، یہ غلط راستے کی طرف جانے والا ہے، فوراً اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اسے مکمل گمراہ کر کے چھوڑ دیتا ہے. اللہ فرما رہا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، شیطان پیچھے لگ گیا گمراہ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کرتے. ایمان کے ذریعے آدمی بلند ہوتا ہے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف مائل ہو گیا. وہ اللہ اسے بلند کرنا چاہ رہا تھا، وہ پستی کی طرف چلا گیا. اس کی مثال کتے کی مثال ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، he is like a dog. یہ آدمی، اس کی مثال his example is example of dog. یہ کتے کی مثال ہے اس کی. کیسے؟ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. کتے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ عجیب جانور ہے یہ. اس کی طرف پتھر پھینکو تو سمجھتا ہے روٹی دیے ہیں، روٹی پھینکا اس نے. وہ پتھر کے پاس جاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے. تو اگر پتھر پھینکو مارنے کے لیے تب بھی روٹی سمجھ کر کے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر نہ دو تب بھی اسے کھڑا رہتا ہے وہ. اور دونوں صورتوں میں اس کی زبان لٹکی رہتی ہے، وہ ہانپتا رہتا ہے. وہ دنیا کا واحد جانور ہے کہ بھوکا رہے تب بھی ہانپتا ہے، اور پیٹ بھرا ہوا ہو تب بھی ہانپتا رہتا ہے. یہ واحد جانور ہے. گویا کتے کی مثال دے کر کے یہ بیان کیا گیا کہ آدمی جب ایمان کی رسی توڑا کر کے بھاگتا ہے اور شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر آدمی کی تگ و دو کا سارا محور صرف اور صرف پیٹ اور شرمگاہ ہوتی ہے. بس جیسے کتا کہ اس کی زندگی اور اس کی تگ و دو کا پورا محور اس کا پیٹ اور اس کی شرمگاہ ہوتی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. آج دیکھو کتنے لوگ ہیں کتے کی مثال ہیں. رمضان جیسا پیارا مہینہ آیا اس کو چھوڑ کر کے، اور قرآن جیسی نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس کو چھوڑ کر کے رات بھر کھانے پینے میں لگے ہوئے. اور مردوں کے ساتھ عورتیں بھی، اللہ اکبر، یہ بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. وہ مائیں اور بہنیں کتنی خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ تراویح میں قرآن حکیم سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے معانی کو سمجھیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ورنہ بہت ساری عورتیں باہر گھوم رہی ہیں، بہت سارے لوگ باہر گھوم رہے ہیں، لیکن آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہو، اللہ والے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور اس کی کتاب سن رہے ہو، اس کے قرآن کو سن رہے ہو، اس کے قرآن کی باتیں سن رہے ہو. کتنی بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اس گئے گزرے دور کے اندر. اس گئے گزرے دور میں باہر نکل کر کے دیکھو تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو صرف اپنی پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، صرف پیٹ اور شرمگاہ. تو ان میں اور کتوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو صرف، اچھا کتے کی اور خصوصیت ہوتی ہے، دنیا کے سارے جانور چیز کو آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ ناک سے دیکھتا ہے. یہ عجیب و غریب جانور ہے.
ہے؟ دنیا کے سارے جانور کسی چیز کو آنکھ سے دیکھتے ہیں اور یہ اپنی ناک سے دیکھتا ہے، گویا اس کی رہبر، اس کی رہنما اس کی ناک نہیں، اس کی آنکھ نہیں، اس کی ناک ہے. ہر چیز کو سونگتا پھرتا ہے. کھانے کی چیز ہے کہ نہیں، کھانے کی چیز ہے کہ نہیں، کھانے کی چیز ہے کہ نہیں، سونگتا پھرتا ہے. یہ واحد جانور ہے. یہ آنکھ سے نہیں بلکہ ناک سے دیکھتا ہے، سونگتا پھرتا ہے، ہر چیز کو سونگتا ہے. کھانے کی چیز ہے کہ نہیں، کھانے کی چیز. بڑی زبردست مثال دی گئی ہے. اللہ اکبر، بڑی زبردست مثال ہے. فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَذَرُوهُ بِهَا فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، تو ناموں میں الحاد مت کرو. الحاد فی الاسماء نہیں ہونا چاہیے. سمجھ لو اس کو. الحاد فی الاسماء کسے کہتے ہیں؟ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہی نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نراکار ہے، اس کا آکار ہے، ہاتھ ہے اس کے، اس کا پیر ہے، اس کی آنکھیں ہیں، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. تو آکار کیسے نہیں ہے؟ تو کہنا کہ اللہ نراکار ہے غلط ہے. یہ الحاد فی الاسماء ہے. اور جو صفات اللہ کی نہیں ہیں وہ صفت اللہ کے لیے ثابت کرنا، وہ صفت اللہ کی طرف منسوب کرنا. جیسے خدا اللہ کی صفت نہیں ہے. خدا میرے خود سے ہونے والا، اس کی جمع بھی آتی، پلیورل آتا ہے اس کا، اللہ کی جمع نہیں آتی. تو خدا بھی کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسی صفت ہے جو اللہ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے یہ. اور الحاد فی الاسماء کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کو کسی غیر کی طرف منسوب کر دینا. جیسے اللہ کی ایک صفت ہے عزیز، انہوں نے ایک دیوی کا نام رکھ دیا عزا. اللہ کا نام ہے اللہ، انہوں نے ایک بت کا نام رکھ دیا لات. اللہ، تو یہ بھی الحاد فی الاسماء ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ کی صفت ہی نہیں، یہ بھی الحاد فی الاسماء ہے. یہ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے. مکان میں ہے، ما یلیق بشانہ، وہ عرش پر ہے، وہ عرش پر مستوی ہے. تو یہ سب الحاد فی الاسماء ہے. اس کے بعد ایک بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے، یہ تمام مکارم اخلاق کی بنیاد ہے. خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. ایک آیت کے اندر پوری اخلاقیات کو سمو دیا گیا ہے. اخلاقیات کی لاکھوں کتابیں آپ پڑھ لیجئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو جو اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا. مکارم اخلاق کی تمام بنیادیں اس میں بتا دی گئی. چلیے اس کی شرح کر لیتے ہیں. خذ العفو، معاف کر دو. دیکھو ہوتا ہے خذ مانے لے لو اور آتے مانے دے دو. تو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا آتل افوا، معافی دے دو. یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا خذ العفو، معافی لے لو. کیوں؟ اس کا مطلب اگر آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا فائدہ معاف کرنے والے کے اوپر ہی لوٹتا ہے. اس کا مطلب وہ دے نہیں رہا، لے رہا ہے. یہ مطلب اس کا. سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہاں کہا کہ خزا مانے لینا اور آتا مانے دینا. تو معافی دے دو تو کہنا چاہیے تھا آتل افوا، معافی دے دو. یہ نہیں کہا گیا خذ العفو، کہا گیا معافی لے لو. اس کا مطلب آپ کسی کو معاف کر دے رہے ہیں تو اس معاف کرنے کا بدلہ، معاف کرنے کا اجر خود تمہارے اوپر لوٹنے والا ہے. گویا کہ تم معافی دے نہیں رہے، معاف کرنے پر بدلے کو لے رہے ہو، اجر لے رہے ہو. اور جانتے ہیں معاف کرنے پر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت ایک بات بولتا ہوں. بولے کیا؟ بولے ایک آدمی آپ کی غیبت کر رہا تھا. بولے کون؟ بولے فلاں آدمی. اچھا. نوکر کو بلایا، آواز دی، ارے ادھر آ. ہاں صاحب، یہ کھجور کا ایک طبق ہے، ٹوکرا ہے، لے جا کر کے فلاں آدمی کو دیا جس نے میری غیبت کی ہے. ہاں، وہ کھجور کا ٹوکرا لے جا کر کے اس آدمی کو دے دیتا ہے اور کہا کہ حسن بصری نے آپ کے پاس یہ کھجور کا ٹوکرا بھیجا ہے کیونکہ آپ نے ان کی غیبت کی ہے. اب خادم بڑا حیران کہ ایک تو اس آدمی نے غیبت کی ہے، انہوں نے کھجور کا ٹوکرا اس کے پاس بھیج دیا. کہا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟
کہا کہ سمجھا نہیں تو اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ اس نے جعل اللہ بجانبی، اس نے اللہ کو میری سائیڈ میں کر دیا ہے. کیوں؟ گھر میں آپ گئے، پتہ یہ چلا کہ بڑے بیٹے نے آپ کے چھوٹے بیٹے کو، یعنی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بہت مارا ہے اور چھوٹے بھائی نے اس کو کچھ نہیں کہا ہے. گھر میں پہنچتے ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو مارا ہے، برا سلوک کیا ہے. اب بتائیے آپ کی شفقت، آپ کی سائڈ کس کی طرف جائے گی؟ مظلوم کی طرف جو مارا گیا ہے. تو ایسے آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں نا، تو غیبت کرنے والے کی طرف، وہ تو ظالم ہے، وہ جس کی غیبت کی گئی مظلوم، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سائڈ میں ہو جاتا ہے. لہذا یاد رہو جعل اللہ بجانبی، اس نے اللہ کو میری سائڈ میں کر دیا ہے. لہذا مظلوم کو کوئی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ظالم نے اللہ کو اس کی سائڈ میں کر دیا ہے، اس کی سائڈ میں کھڑا کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ. اللہ کہ بڑے لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. حضرت حسن بصری ہیں. تو خذ العفو، معاف کر دو. اور دوسرے وامر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دو. یعنی جہاں بھی رہو بھلائی کی باتیں بتاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. وارث عن الجاہلین، اور جاہل لوگ اگر بحث پر آ جائیں، اگر آپ کے ساتھ بے وقوفی کرے کوئی، تو آپ اس کے ساتھ بے وقوفی نہ کرنے لگ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ گندگی کو کبھی گندگی سے نہیں ہٹایا جا سکتا. کہیں گندگی پڑی ہوئی ہو، آپ گندگی ڈال دیں تو گندگی بڑھ جائے گی. گندگی گندگی سے دور نہیں ہوگی بلکہ پانی سے دور ہوگی. تو اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ بے وقوفی کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بے وقوفی کرنے لگیں گے تو ایسے ہی ہوا نا. گندگی کو آپ گندگی سے دور کر رہے ہو، گندگی سے گندگی دور نہیں ہوتی. آپ اعراض کیجئے. اعراض کا مطلب ہوتا ہے ادارت الوجہ عن النظر الی الشیء، کسی چیز کی طرف دیکھنے سے آدمی منہ پھیر لے، ایسے کر لے، کیا کر رہا ہے اندھ. یہ وعارض عن الجاہلی، جاہل آدمی سے چہرہ پھیر لینا، اس کے منہ کون لگنا ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں جو تمام مکارم اخلاق کی بنیاد ہے. جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اسے معاف کر دیں، اور وامر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دے، اس کے اوپر شفقت کریں. اور کوئی جاہل آدمی آپ کے منہ لگے تو آپ اس کے منہ مت لگیے، اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے. اعراض مانے منہ پھیر لینا. اللہ. اس کے بعد ایک اور بات کہی گی بہت پیاری کہ الہم ارجل یمشون بہا، بت پرستی کا رد کیا گیا. یہ جن کی پوجا تم کر رہے ہو بتوں کی، کیا ان کے پیر ہیں جو چلتے ہیں، جس کے ذریعے ہاتھ ہیں پکڑتے ہیں، آنکھیں دیکھتے ہیں، کان ہیں سنتے ہیں، سب تو ہے. پیر ہیں مگر چل نہیں سکتے. پیر بنا دیے گئے، کان بنا دیے گئے، سنتے نہیں. ہاتھ بنا دیے گئے، پکڑتے نہیں. تبصرہ کیا ہے مفسر نے، انتم افضل منہم فکیف تعبدونہم. ارے تم ان سے افضل ہو، تمہارے پیر ہیں تم چل سکتے ہو، تمہارے کان ہیں تم سن سکتے ہو، سنتے ہو تم، تمہارے ہاتھ ہیں تم پکڑ سکتے ہو. تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس سب ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتے. تو تم ان سے افضل ہو، تو افضل ہوتے ہوئے تم ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ یہ دیکھو کتنی بہترین دلیل دی گئی ہے. الہم ارجل یمشون بہا. اور یہ کہا گیا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں یہ ایسے لوگ. کیوں؟ ایک مفسر نے تبصرہ کیا ہے لِأَنَّ الْأَنْعَامَ تُبْصِرُ مَنَافِعَهَا وَمَزَارَّهَا وَتَتَّبِعُ مَالِكَهَا وَهُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ. کہ جانور جو ہوتا ہے اسے کم سے کم معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز کھانی چاہیے کون سی چیز نہیں کھانی چاہیے. وہ اپنے نفع کی اور نقصان کی چیزیں جانتا ہے. وہ کوئی چیز کھائے گا جو اس کے لیے نافع ہے، اس چیز کو چھوڑ دے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہے. جانور کبھی غلط چیز نہیں کھاتا، اسے معلوم ہے کہ کیا چیز کھانا کیا نہیں. وہ اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں کو جانتا ہے اور اپنے مالک کی اتباع کرتا ہے، اپنے مالک کی اتباع کرتا ہے. وہم بخلاف ذلک. تو یہ لوگ جو ہیں یہ کھاتے ہیں اپنے مالک کا لیکن کھاتے ہیں کسی کا. تو یہ جانوروں سے بدتر نہیں ہے، بلو مثل یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ کھلا رہا ہے مگر عبادت دوسروں کی کر رہے تو جانوروں سے بدتر ہے. اس لیے جانور اپنے مالک کی اتباع کرتا ہے جو کھلا رہا ہے اس کو. یہ عجیب لوگ ہیں. اس کے بعد بہت حسین بات کہی جا رہی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ لے کر کے جاؤ ہیں، بہت غور سے سنو، بہت اہم بات.
शैतान जो होता है दिल, ये दिल जो होता है ना इंसान के बदन की राजधानी है, और राजधानी के ऊपर अगर कब्जा हो जाता है तो पूरे मुल्क पर कब्जा हो जाता है। तो इसी दिल के ऊपर हमला करता है, कुरान इसी पर उतरा है, इसी के ऊपर हमला करता है। क्या करता है ये? दीवार यकीन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तौइफ माने घूमने वाला, इन्नल्लज़ीना तक़व इज़ा मस्सहुम तौइफ माने घूमने वाला। तो गोया ये दीवार यकीन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कौन? शैतान का वसवसा। ये अपने वसवसे को भेजता है और ये वसवसा यूं घूमता रहता है, जैसे दिल है ना, दिल इसके इर्द गिर्द से घूमता रहता है। और जैसे ही कहीं गफलत देखता है, कहीं रखना देखता है दीवार यकीन में, कोई सुराख देखता है, घुस जाता है और दिल को अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है। दिल को कब्जे में कर लेता है तो पूरा बदन उसके कब्जे में आ जाता है। हाँ, दिल के ऊपर हमला करता है वो। कहता है लेकिन अगर तकवा हो तो आदमी फौरन शैतान के वसवसे को समझ लेता है। तो शैतानी वसवसे से महफूज रहने के 3 तरीके हैं, बहुत गौर से सुनिए और तीनों की मिसालें देखिए, शायद आपने सुना हो। महफूजियत का पहला तरीका कि सिरे से वसवसे का असर ही ना हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं, शैतान वसवसा डाल रहा है, अरे तू कौन सा बाप है, दुनिया में कोई बाप ऐसा हुआ है जो अपने बेटे को ज़बह करे? तो कैसा आदमी है? ये वसवसा डाल रहा है। एक तो मोहब्बत है बाप को, बूढ़े बाप को अपने बेटे से, वो भी बुढ़ापे में कहा जा रहा है जवान बेटे को कत्ल कर दो, इनको ज़बह करो। गोया कि अल्लाह कह रहा है अपने बुढ़ापे की लाठी को तोड़ दो। शैतान ये कह रहा है अरे अपने बुढ़ापे की लाठी तोड़ रहा है, अरे दुनिया का कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बेटे को ज़बह कर दे? कैसा आदमी है तू? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल पर इस वसवसे का कोई असर ही नहीं हुआ। और जहां जहां जबरदस्ती की वहां आप लोग जाते हैं ना, तो बाद लोग चप्पल फेंक के मारते। चप्पल नहीं फेंकना चाहिए, वो जो कंकरियां हैं वो मारनी चाहिए। जी आज भी वही यादगार है, रोक रहा तो कि ना करने पाए जी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है कि इन पर वसवसे का सिरे से असर ही नहीं हुआ। यह है महफूजियत का तरीका। अल्लाह का खलील है, असर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरे, असर हुआ करने का इरादा भी कर लिया मगर तंबीह कर दी गई, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जी, अजीज मिस्र की बीवी ने बहकाया, गुनाह के ऊपर आमादा किया, इरादा कर लिए थे वो, लेकिन तंबीह कर, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, ये कर लेते अगर अल्लाह की दलील ना देख लेते। देखो असर हुआ मगर तंबीह कर दी गई, वसवसे से बच गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और तीसरे, वसवसे से महफूज रहने का तीसरा तरीका कि असर ऐसा कर गया कि वो गुनाह करने लग गया, गुनाह का पक्का इरादा कर लिया। हजरत यूसुफ का पक्का इरादा नहीं था, ये यहां पक्का इरादा हो गया, यहां तक कि ज़िना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। आपको मालूम है वो तीनों आदमी जो गार में फंस गए थे, हाँ, उसमें एक आदमी ने दुआ की कि अल्लाह मेरी एक चचेजाद बहन थी और मैं उसको पसंद करता था, वो गरीब हो गई, खाने के लाले पड़ गए, तो मैंने उससे कहा कि तू अपनी इज्जत मुझे दे दे, मैं तुझे खाने के पैसे दे देता हूं, मुझे तो पैसे दे देता हूं, जितना कहेगी उतना दे देता हूं। तैयार हो गई वो, और जैसे वो उसके साथ बुराई करने के लिए बैठा, उसने कहा कि अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। पता नहीं उसके दिल में क्या आया, उठ गया फौरन, डर गया वो अल्लाह तबारक तआला से। देखो इसने पक्का इरादा कर लिया था लेकिन डर गया। अल्लाह तबारक तआला ने शैतान के वसवसे से इस तरह उसको महफूज रखा। तो अगर आदमी गुनाह करने का पक्का इरादा कर चुका हो और कोई अल्लाह से डरा दे, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर, और डर गया, है वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, अपने रब से जो डर गया, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया उसके लिए एक नहीं 2-2 बागात है, 2-2 जन्नत है उसके लिए। आ जाए यार, मुझसे डरना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फरमाया गया वज़कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक, दुआ का तरीका बताया गया। देखो, एक है दिल में अल्लाह को याद करो, एक यह है ज़िक्र क़ल्बी, याद करो अल्लाह, और दूसरे दून अल जहरे, ज़िक्र लिसानी, ज़बान से अल्लाह का जिक्र करो लेकिन ज़ोर से नहीं, चिल्ला चिल्ला करके नहीं। इब्न अब्बास ने कहा अयुस में आनफ़सहु, आवाज़ इतनी हो कि आदमी खुद सुन सकता हो, चिल्लाए नहीं। अयुस में आनफ़सहु, दुआ कैसे करे आदमी, दुआ में आवाज़ कितनी हो? इब्न अब्बास ने कहा अयुस में आनफ़सहु, अपने आप को सुनाते, आदमी सुन ले, दूसरों तक आवाज़ ना जाए। यह है ज़िक्र लिसानी, ज़बान से करे तो धीरे करे, सिर्फ अपने आप को सुनाए। और ज़िक्र क़ल्बी, दिल में अल्लाह को याद करे। दो, अच्छा, तीसरे तज़र्रुअन, गिड़गिड़ाए अल्लाह से,
आजिज़ी करे। और चौथे खीफतन, डरे। इसलिए कहे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं और डर ना रहे, तो अज़िक्र यस्तलज़िमुल मोहब्बा, कि जिक्र से तो अल्लाह की मोहब्बत होती है, लेकिन आलम यह है कि कभी कभी नाज हो जाता है आदमी को, मुझे इबादत करने की जरूरत नहीं है, तो अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन खौफ भी होना चाहिए कि कहीं तुम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी ना कर बैठो। तो खीफतन, तो गिड़गिड़ाना भी होना चाहिए और दूसरे डरना भी होना चाहिए। और कब कब ज़्यादा करना चाहिए? बिलगुदू, सुबह के वक्त, और आसाल, शाम के वक्त। सुबह के वक्त बताया गया कि नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद और तुलुए शम्स से पहले, दरमियान में। और आसाल का मतलब ये हुआ मा बैनल असरी वल मगरिब, असर और मगरिब के दरमियान। ये बताइए, ये बहुत प्यारी बात कही जा रही है। सूरह अनफाल चल रही है। सूरह अनफाल में सहाबा से कहा जा रहा है अपने दरमियान इस्लाह करो। अल्लाहु अकबर। ये हुआ कैसे? हजरत उबादा इब्न सामित कहते हैं, अच्छा पहले ये जान लो कि जो माल बगैर लड़े हासिल हो, जहाद में गए जो माल बगैर लड़े हासिल हुआ उसको फै कहते हैं, फै। और जो लड़ने के बाद हासिल हो उसे गनीमत कहते हैं, उसको नफल बोलते हैं। नफल की जमा अनफाल, यसअलूनका अनिल अनफाल। लड़ने के बाद जो माल हासिल हो उसे नफल कहते हैं, उसी को गनीमत बोलते हैं। और बगैर लड़े हासिल हो उसे फै बोलते हैं। अच्छा, तकसीम करने से पहले जो जमा किया हुआ माल है उसको क्या बोलते हैं? कब्ज। तो तकसीम से पहले जमा किया हुआ जो माल का ढेर है दैट इज कॉल्ड कब्ज। और बगैर लड़े माल हासिल हो गया फै, और लड़ने के बाद माल हासिल हुआ तो गनीमत। ये गनीमत है। हुआ ये कि जब बद्र में मुसलमानों को जीत हुई, फतेह हुई, तो 3 गिरोह हो गए। एक गिरोह भागने वालों के पीछे लग गया, उनको चेस करता रहा, ताक़ुब करता रहा कि पलट कर वापस ना आ जाएं। तो कुछ लोग यूं चले गए, और कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए झंडे के नीचे खड़े हुए थे, और तीसरे लोग माल गनीमत बटोर रहे थे। ये 3 फिरके हो गए और 3 ग्रुप हो गए। अब जिन लोगों ने माल गनीमत समेटा था कहने लगे ये माल हम लोगों का है, हम तुम लोगों को नहीं देंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया झगड़ा मत करो, ये माल अल्लाह और उसके रसूल का है। कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, ये जो माल गनीमत है अल्लाह और उसके रसूल के लिए। और तमाम लोगों ने मान लिया। इख्तलाफ हो गया था तो वही अल्लाह ने फरमाया फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वासलहु ज़ाता बैनकुम। इख्तलाफ हो जाए तो इस्लाह कर लिया करो। तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया? वो माल जमा करके सबको बराबर बराबर मुसावी तौर पर तकसीम कर दिया। ये लो, ये लो, ये लो, सारे लोगों को बराबर बराबर दे दिया। ये वाक़या। तो जब इन लोगों को इस्लाह की ज़रूरत है तो हम लोगों को इस्लाह की कितनी ज़रूरत हो सकती है। लिहाजा अब काफ़ी मन मुटाव हो जाए दो मोमिन भाइयों में तो इस्लाह करने की कोशिश करो। उसके बाद कहा गया इन्नमल मुमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो दिल धड़कने लगते हैं। एक साहब तफसरा करते हुए कहते हैं मुफस्सिर के हसन बसरी के पास एक आदमी आया और कहा क़ाला रजुलुन लिल हसन अल बसरी, हसन बसरी से एक शख्स ने कहा या अबा सईदिन अशकू इलैका क़स्वत क़ल्बी क़ाला अज़िबहु बिज़िक्रिल्लाह, कहा कि हज़रत एक खराबी है मेरे अंदर। बोले क्या? बोले मेरा दिल सख्त है, तो क्या करूं? कहा कि अज़िबहु बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला का कसरत से जिक्र कर और दिल यूं पिघल जाएगा। अज़िबहु बिज़िक्रिल्लाह, इसको अल्लाह के जिक्र से पिघला ले। तो दिल का सख्त हो जाना ये बहुत बड़ी बदनसीबी है। लिहाजा अगर दिल सख्त दिखाई दे तो आदमी को अल्लाह का जिक्र कसरत से करना चाहिए ताकि आदमी का दिल पिघल जाए। गोया कि जिक्र इलाही आदमी के सख्त दिल को पिघलाने के लिए एक बहुत बड़ा नुस्खा है। और कहते वही तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, ये जो कुरान आप सुनते हैं ना इससे आपका ईमान बढ़ता है। अल इस्तिमाउ लितिलावतिल कुरान यज़ीदुल ईमान, कुरान की जो तिलावत आप सुनते हैं इससे ईमान बढ़ता है। बहुत बड़ी बात है ये। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि अगर कोई आदमी मुआशरे में बुराई देखता है और उससे रोकता नहीं तो जालिमों के ऊपर, बुराई करने वालों के ऊपर जब फितना आता है तो उन्हीं पर सिर्फ नहीं आता बल्कि वो लोग जो रोक नहीं रहे उनके ऊपर भी आता है। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा, उन खास लोगों के ऊपर नहीं आता बल्कि जो लोग रोकते नहीं उनके ऊपर भी ये अज़ाब आ जाता है, वो भी लपेट में आ जाते हैं। कहा गया वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक मुफस्सिर ने बड़ा खूबसूरत तफसीर किया कि अल्लाह के दुश्मन पूरी साजिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। यमकुरूना युखत्तितूना, प्लानिंग कर रहे हैं और अल्लाह भी प्लानिंग कर रहा है। और सबसे बेहतरीन प्लानिंग अल्लाह की है
ایک مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے الصراع مستمر، یعنی یہ کشمکش جاری ہے، الصراع میں کشمکش، یہ کشمکش جاری ہے. اور ولکن القلب یطمئن حین یقرأ هذه الآیہ، لیکن جب یہ آیت پڑھتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ کے دشمن پلاننگ کر رہے ہیں، مگر سب سے بہترین پلاننگ اللہ کی، اللہ اپنے دین کی اور اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت ضرور کرے گا، ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. کشمکش جاری ہے مگر دل مطمئن ہو جاتا ہے یہ آیت کریمہ پڑھ کر. لہذا یہ آیت کریمہ بار بار پڑھو. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان کی پلاننگ اللہ کی پلاننگ سب سے اچھی کامیاب. فرمایا گیا دو شکلوں میں عذاب نہیں آتا. ایک تو یہ کہ جب اللہ کا رسول کسی کے درمیان موجود ہو تو یہ اشارہ ہے، کتنا ما اجمل الاشارہ، کتنا خوبصورت اشارہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو کتنا چاہتا ہے کہ جب تک آپ موجود ہیں لوگوں کے درمیان ہم اپنا عذاب نہیں بھیجتے آپ کے اوپر. کیا بات ہے، اللہ کتنا چاہتا ہے اپنے نبی کو کہ جب تک آپ موجود ہیں وانت فیہم، آپ ان کے درمیان موجود، میں عذاب نہیں بھیجتا. اور آپ دنیا سے چلے گئے تو عذاب نہ آنے کی صرف ایک صورت ہے عذاب سے بچنے کی. کیا؟ وہم یستغفرون، استغفار. حسن بصری نے سے پوچھا گیا ما علامت حب اللہ، اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ کہا کہ ان یذنب العبد فیلہم الاستغفار، بندہ گناہ کرے اور اللہ اسے استغفار کی توفیق دے دے، گناہوں کے معافی چاہنے کی توفیق دے دے، تو سمجھو اللہ اس آدمی سے محبت کر رہا ہے. تو گویا اللہ گنہگار سے بھی محبت کرتا ہے، اور بہترین گنہگار وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے استغفار کی توفیق دے دے. بہت بڑی بات ہے یہ. تو گناہ یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آدمی استغفار نہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیں، کون؟ جنہوں نے صحابہ کو، مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، کافر ہیں یہ. قل للذین کفروا، کافروں سے کہہ دیجیے ان ینتہوا، اگر یہ رک جائیں تو یغفر لهم ما قد سلف، ان کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اگر کافروں سے ایسا کہا جا رہا ہے تو بولو تائبین، یہ توبہ کرنے والوں کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ اندازہ لگائیے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.